بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ینگ ہسٹورینس۔ ویڈیو کے لاسٹ پہ ایک وظیفہ ہے، اس لیے میری ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ تو کل کے حصے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کی تھی، ان کی امت کی بات کی تھی۔ آج ہم فرعون کی قوم کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کس قدر دردناک عذاب کا شکار ہوئے، کیونکہ وہ ایک سرکش بادشاہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا، اس کو دردناک قسم کا عذاب نازل کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کے اوپر بھیجا، تو اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بات نہیں سنی، اس لیے وہ دردناک عذاب کا شکار ہو گئی یہ قوم۔ فرعون ہمیشہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتا رہا اور اس پہ عذاب نازل ہوتے رہے۔ اس لیے میری ویڈیو کو پورا واچ کریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ فرعون کی قوم کے اوپر کس کس قسم کے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو ہم بات شروع کرتے ہیں فرعون کی قوم کی۔ یہ بہت زیادہ سرکش قوم تھی اور بہت مغرور قوم تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر وقت ان کو سمجھاتے رہتے تھے، لیکن وہ اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتے رہتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پے در پے ان کے اوپر بہت زیادہ عذاب نازل کیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون نے کیا کیا کہ اپنے قوم کے جادوگر بلائے، جنہوں نے زمین کے اوپر رسیاں پھینکی جو سانپ بن گئی۔ تو حضرت موسیٰ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا ان جادوگروں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا جو بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور وہ جو ہے اژدہا جو ہے وہ سانپ، جو بڑا سانپ تھا اژدہا، اس نے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا لیا۔ تو جب جادوگروں نے یہ چیز دیکھی تو کیا کیا انہوں نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ لیکن فرعون نے اس طرح کا کچھ نہیں کیا، اس کی قوم اور وہ اسی طرح ہی گناہ کا شکار رہے اور بدکاریاں کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکمت کو، اللہ ایک ہے، یہ چیز نہیں مانی انہوں نے، بلکہ مسلمانوں کو اور زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ مصر کی سرزمین جو ہے مسلمانوں کے لیے انہوں نے دوزخ بنا دی، ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم کرتے تھے اور قیدی بنا کر لے جاتے تھے۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کر، کیونکہ یہ قوم بہت سرکش ہو چکی ہے اور فرعون کے ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر ساتھ ساتھ عذاب نازل کیے، تہ در تہ عذاب نازل کیے اللہ پاک نے اس قوم کے اوپر۔ تو پہلا عذاب ان کے اوپر آیا کہ آسمان پہ ایک بدلی تھی جو عجیب و غریب شکل کی تھی، جو پہلے طوفان آیا اور پھر بارش شروع ہو گئی۔ یہ بارش 7 دن تک جاری رہی، اتنی زیادہ بارش تھی کہ ان کی فصلیں تباہ ہو گئی، ان کے اندر خوف و ہراس پیدا ہو گیا، اور فرعون کا محل بھی پانی سے بھر گیا۔ پھر کیا کیا فرعون نے اپنے بندوں کو بھیجا حضرت موسیٰ کے پاس کہ اپنے خدا سے دعا کرو کہ عذاب ہم پہ ختم ہو جائے، ہم قیدیوں کو آزاد کر دیں گے اور ظلم و ستم ختم کر دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، اے میرے رب ان پہ اپنا کرم فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے ان کو بچا لیا۔ تو کیا ہوا کہ وہاں کی سرزمین بہت زیادہ شاداب ہو گئی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، ہریالی ہریالی ہو گئی۔ تو مصر کی سرزمین بہت زیادہ غلے سے بھر گئی، اناج سے بھر گئی۔ تو کیا ہوا کہ وہ قوم کہنے لگی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آیا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ تو وہ پھر مکر گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے مسلمانوں کو اور زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل کی قوم کے اوپر اتنا زیادہ عذاب شروع کر دیا انہوں نے کرنا، جو یہ ان کے اوپر عذاب 1 مہینے کے لیے ختم ہوا۔ وہ یہ سمجھے کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب ختم ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر ایک ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، جو ہر طرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں تھیں، جو ان کی فصلوں کو کھا گئی، ان کے گھروں میں گھس گئیں۔ تو یہ عذاب ان پہ تھا۔ پھر فرعون نے ایک لشکر بھیجا کہ جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ اور دعا کریں ہمارے لیے، ہم اب مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرنا ختم کر دیں گے، اور ہم لوگ یہ ظلم و ستم نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، بنی اسرائیل کے اوپر کسی قسم کا ہم ظلم نہیں کریں گے۔
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی حضرت موسیٰ نے، یہ عذاب 7 دن تک رہا، تو یہ قوم سمجھی کہ یہ عذاب ختم ہو گیا ہے، وہ پھر منکر ہو گئی، پھر وہ اس اپنے کام پہ مطلب بات پہ قائم نہیں رہی، بلکہ اور زیادہ سرکشی شروع کر دی ان لوگوں نے، بنی اسرائیل کے اوپر اور زیادہ ظلم و ستم شروع کر دیے۔ ایک مہینہ یہ لوگ آرام سکون سے رہے، پھر ان کے اوپر ایک اور عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، جو ان کے لیے بہت دردناک تھا، پہلے سے زیادہ دردناک تھا۔ ان کی قوم میں ایک کیڑا پیدا ہوا جس نے تباہی کرنا شروع کر دی، تو یہ اپنے وعدے سے مکر گئے تھے، اس لیے اللہ پاک نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ تو فرعون نے اسی طرح کی بہت زیادہ سرکشی کی، بہت زیادہ ظلم و ستم کیے، ہر طرف وہ ظلم و ستم کرتا رہا اور اس پہ عذاب آتے رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ ابھی واقعہ جاری ہے، تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسی قصے کو آگے بڑھائیں گے کہ فرعون نے اور کیا کیا، فرعون کی قوم کے اوپر عذاب آئے، تو اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح اس کو عذاب میں مبتلا کیا، لیکن وہ اپنے پہ قائم رہا، اور کہ مطلب میں زیادہ طاقتور ہوں تو اللہ کو میں نہیں مانوں گا، وہ اسی پہ قائم رہا۔ تو اگلی جو حصے میں ہم آپ کو بیان کریں گے کہ کس طرح اس پہ عذاب آیا اور کون کون سا عذاب آیا۔ تو ابھی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سے۔ ابھی اس میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبائیں، اور اپنی فرینڈ اینڈ فیملی سے شیئر کریں اس قصے کو۔ تو یہ آج کا وظیفہ ہے، تو نیکسٹ اسی فرعون کے قصے کو آگے بڑھائیں گے کہ فرعون نے اور کیا کیا غلطیاں اور کوتاہیاں کی اپنے مطلب اپنی قوم کے ساتھ مل کر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس کس طرح انہوں نے تنگ کیا۔ تو وظیفے پہ عمل کریں اور بچوں کو ضرور اس طرح کی سٹوریز سنایا کریں، تاکہ پتہ چلے بچوں کو، جس طرح میں پہلے بھی کہتی ہوں کہ اسلام کیا ہے اور کس طرح اسلام ترقی کی، اور اسلام کے راہ میں کیا کیا رکاوٹیں آئیں حضرت موسیٰ کے اوپر، جس طرح پہلے نبیوں کے اوپر مصیبتیں آئیں، اس طرح حضرت موسیٰ کے اوپر آئیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔